بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 164 یعنی 164۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے ان فی، یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے جی؟ غنہ ہو رہا ہے، اور یہ غنہ زمانی ہے۔ فی یا مدہ ہے، لمبا کیجیے گا۔ خلق السماوات، یہاں خا موٹا ہے، آگے لام باریک ہے، اسے خل نہیں کرنا آپ نے، یعنی کہ لام بھی ساتھ موٹا نہیں کرنا، صرف خا موٹا رکھیے گا، پھر اس کے بعد لام باریک ہے، پھر قاف وہ بھی گرین کلر میں ہے، اسے بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے۔ خلق السماوات، خلق قاف کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے باوجود قاف موٹا پڑا جائے گا۔ عام طور پہ جب زیر آتی ہے کسی بھی موٹے حرف کے نیچے تو وہ حرف لوگ اس کو باریک کر دیتے ہیں، خلق السماوات نہیں بلکہ خلق السماوات، زیر بھی ہو، زبر زیر پیش کوئی بھی کنڈیشن ہو، آپ نے قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ خلق السماوات والارض، یہاں پہ را موٹا پڑا جائے گا، والارض اس میں را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے را موٹا پڑا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، واختلاف اللیل، اللیل اس میں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے یہاں پر اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیل نہیں کرنا، لیل نہیں بلکہ واختلاف اللیل۔ آگے والنہار، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا، اور آگے جو را ہے اسے باریک رکھیے گا، را کے نیچے زیر ہے۔ والنہار، آگے والفلک التی، یہ سب حروف باریک ہوں گے، اس میں کوئی بھی موٹا نہیں ہے۔ والفلک التی، اس کاف کا بھی خیال رکھیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کاف کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط کے کرتے یہ کاف بھی ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو اسے باریک رکھیے گا۔ والفلک التی والفلک التی، آگے تجری، یہاں جیم کا دیکھیے گا یہ قلقلہ ہے، اس کا کلر بھی بتا رہا ہے، اس کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ تجری، آگے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر لمبا کیجیے گا۔ تجری فی البحر، بحری را کے نیچے زیر ہے، باریک رکھیے گا، اور اس میں ہا کا خیال رکھیے گا، بحر نہیں پڑھنا بلکہ فی البحر، راز رے نہیں، فی البحر۔ آگے بما ينفع الناس، یہاں نون ساکن ہے، ینفع نون ساکن کے بعد فا ہے، اب یہاں پہ اخفا کر دیجئے گا، اور آگے ینفعن، عین کا خیال رکھیے گا، اسے ینفعن نہیں پڑھنا آپ نے۔ بما ينفع الناس، آگے جو الناس اس میں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، اور وما انزل اللہ، یہاں جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل، انزل نون ساکن کے بعد زا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، آگے جو لفظ اللہ ہے اسے آپ نے موٹا پڑھ دینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پھر لام ہے اور اس لام کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ من السماء،
یہاں پر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، مد متصل حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، مِن مَاءٍ، یہاں نون ساکن ہے، من میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد پھر میم ہے جو کہ یرملون کا ہے، یا ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، میم میم آگے مَاءٍ، یہاں جو مد ہے یہ بڑی مد ہے اور آگے اخفا بھی ہو رہا ہے کیونکہ آگے تنوین ہے، مَاءٍ کے آخر میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے کیا ردیف فا، یہاں پہ کیجیے گا اخفا، کیسے کریں گے؟ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، بِهِ بازر بھی بازر بے نہ کیجیے گا، بِهِ الْأَرْضَ، آگے دیکھیے گا، بعد موتها، بعد موتها، اسے آپ نے موتها نہیں پڑھنا بلکہ موتها، موتها، اور آگے دیکھیے گا وَبَثَّ فِيهَا، اس میں ثا ہے، سا کے اندر سیٹی نہیں ہے، سیٹی سے بچیے گا، وَبَثَّ فِيهَا، آگے من کلی، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اب یہاں پہ اخفا کیجیے گا، من کلی، کلے بھی نہیں کرنا آپ نے، کلی دابت، یہاں پہ جو مد ہے اسے کہا جاتا ہے مد لازم، حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ تشدید آ گئی، حروف مدہ یہاں مد کے 3 سبب ہوتے ہیں، یاد رکھیے، حروف مدہ کے بعد یا تو حمزہ آ جائے، یا دوسرے نمبر پر حروف مدہ کے بعد یا تشدید آ جائے، یا تیسرا ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد یا جزم آ جائے، تو وہاں پر مد ہوتی ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لازم کہتے ہیں، آپ نے اس کو خوب لمبا کر کے پڑھنا ہے اور یہ مد کرنا بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ اس کو ملا کے آگے پڑھیں گے تو آگے ادغام ہوگا دابتیوں، لیکن اگر یہاں دابتن پہ وقف کر دیں تھک کر تو کوئی بات نہیں، آگے پھر آگے سے شروع کریں گے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، سواد موٹا رکھیے گا، را باریک ہے، یا مدہ بھی ہے، تھوڑا لمبا بھی کیجیے گا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، خا موٹا ہے، را باریک رکھیے گا، بَيْنَ السَّمَاءِ، یہاں جو مد ہے مد متصل حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، یہاں مد کا سبب حمزہ ہے، دیکھیے گا، تو یہاں جو مد ہوگی مد متصل، آگے والارض، اس میں بھی را موٹا پڑا جائے گا، لآیات لقوم یعقلون، لآیات، یہاں پہ لآیات میں تنوین کے بعد لام یرملون کا ادغام بغیر غننے کے، لآیات قومی، اب یہاں جو آگے ہو رہا ہے ادغام ہو رہا ہے، قومی یعقلون، تنوین کے بعد یرملون کا یا ہے تو اب یہاں پر ادغام کیجیے گا۔ جی اس آیت کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے گا، ان بے شک فی خلق السماوات، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اور واختلافی اور بدلتے رہنا، اللیل والنہار رات اور دن کا، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ جو، ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو کہ انزل اتارا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض پھر اس پانی سے اللہ نے زندہ کیا ہے،
کس کو؟ الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین کے بنجر ہونے کے بعد پھر جب اللہ نے پانی برسایا تو زمین زندہ ہوگی۔ وبث فیها، اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریفی، اور بدلنا، الریاحی، ہوائیں، والسحابی، اور بادل، المسخری، جو تابع ہے، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا اللہ رب العزت بندے کو دعوت فکر دے رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ نے عقلی دلائل دیے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھو، زمین اور آسمان کے اندر تدبر تفکر کرو اور غور و فکر کرو، یہ دیکھو کہ زمین اور آسمان کا جو نظام ہے، جو رات اور دن کا نظام ہے، رات کا آنا دن کا جانا، اور اس کے علاوہ موسموں کا جو تغیر اور تبدل ہے، اور اسی طرح جو میں نے تمہارے رزق کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں، تمہارے رزق کے لیے جو میں نے انتظام کیا ہے، اپنی ہر طرح کی مخلوق کو میں نے تمہارے تک رزق پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، وہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس کے علاوہ زمین سے تمہارے لیے گندم اگتی ہے، غلے اگتے ہیں، اور طرح طرح کے ثمرات اور پھل وہ میں تمہارے لیے اگاتا ہوں۔ آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، اور وہ پانی جب زمین پر جاتا ہے تو وہ زمین جو صدیوں سے بنجر پڑی ہوتی ہے، جس پر کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی بارش برستی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح آسمان پہ جو بادلوں کا نظام ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو نظام قدرت ہے، یہ تمہیں بارہا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی تخلیق کرنے والی ذات موجود ہے، اور ہمیں کوئی کنٹرول کرنے والی ذات موجود ہے، ہم ایسے بلا وجہ سے خود بخود سے نہیں آ گئے۔ تو اس کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات، ان سب میں نشانی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔